الحسنى يا خالقنا غفرانا نسألك وأنت الأسمى نأمل عفوك سبحان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ واللعن علی اعدائہم اعداء الدین. پچھلے سبق اور درس میں ختم نبوت کے دلائل کے حوالے سے مختصر گفتگو ہوئی اور عرض ہوا کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو بھی آپ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا، ادعا کرے گا، وہ جھوٹا ہے. اور آپ کے خاتم النبیین ہونے پر چند دلیلیں علماء نے ذکر کی ہیں. ان میں سے پہلی دلیل یہ تھی کہ پیغمبر کی خاتمیت ضروریات دین میں سے ہے، ضروریات اسلام میں سے ہے، اور جو ضروری دین یا ضروری اسلام کا انکار کریں وہ دین اسلام سے خارج ہے اور کافر ہو جاتا ہے. وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں کہلائے گا. پہلی دلیل. دوسری دلیل قرآن مجید کی آیت، سورہ احزاب کی آیت، جس میں خداوند متعال صریحاً اعلان فرما رہا ہے کہ پیغمبر اسلام خاتم النبیین اور رسول اللہ ہے اور خاتم المرسلین ہے. ان کے بعد اور کوئی نبی قیامت تک کے لیے نہیں آئے گا. اور تیسری دلیل حدیث ہے. بہت سے حدیثیں ہیں، ان میں سے نمونے کے طور پر صحیح بخاری سے حدیث منزلت کو ہم نے اب حضرات کی خدمت میں پیش کی، اور علی بن ابی طالب کے 2-3 جملے، اور اسی طرح امام جعفر الصادق علیہ السلام کی ایک حدیث، اور خود پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں پچھلے درس میں نقل کیا، اور ان کا ترجمہ بھی ساتھ میں بیان کرنے کی ہم نے کوشش کی. اور اس سبق میں ایک نقطہ ختم نبوت کے حوالے سے باقی رہتا تھا، اور اس نقطے کا بیان بھی ضروری ہے. اور وہ نقطہ یہ ہے کہ خاتمیت کا راز کیا ہے، ختم نبوت کا فلسفہ کیا ہے، ختم نبوت کا راز کیا ہے، ختم نبوت کی حکمت کیا ہے. کیوں پیغمبر گرامی اسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا؟ کیوں پیغمبر اسلام پر رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا اور ان کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جبکہ آدم سے لے کر خاتم تک خداوند متعال انبیاء مسلسل انبیاء بیچتے رہے، اور ہر امت کے لیے یا 300 سال، 200 سال، 100 سال، بلکہ 20 سال، 15 سال کے بعد نبی بیچتے رہے. لیکن پیغمبر گرامی اسلام کے بعد کیوں نبوت کی ضرورت نہ رہی، اور خداوند متعال نے نبوت کے سلسلے کو کیوں ختم کر دیا پیغمبر اسلام پر؟ یہ ایک سوال ہے جو عام طور پر ذہنوں میں آتا ہے، اور ممکن ہے واقعاً ایک دقیق ممکن ہے کوئی دوسرا سوال کرے ہم سے. جب بشر وحی کا محتاج ہے، وحی کا محتاج ہے یا نہیں ہے؟ یقیناً بشر وحی کا محتاج ہے زندگی گزارنے کے لیے، قانون الہی کی طرح محتاج ہے. جب بشر وحی کا محتاج ہے اور انسان کی عقل کی رہنمائی بھی کافی نہیں ہے، یہ ہم پہ انبیاء کی ضرورت کے باعث میں ہم اس پر نقطے کی وضاحت کر چکے ہیں.
انسان کی عقل کافی نہیں ہے اس کی رہنمائی کے لیے، بلکہ عقل کے ساتھ انسان کے لیے وحی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے انبیاء بھیجنے کے مقاصد، اہداف میں سے، فلسفے میں سے ایک فلسفہ یہی تھا کہ انسان کی عقل کو صحیح راہ پر اور صحیح راستے پر لگانے کے لیے خداوند متعال نے وحی کے ذریعے رہنمائی کی۔ اور یہاں پر ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ جب وحی کی ضرورت ہے تو پھر سلسلہ نبوت کو ختم نہیں ہونا چاہیے۔ جب انسان بشر ہمیشہ کے لیے وحی کی طرف محتاج ہے تو ہر زمانے میں نبی بھی ہونا چاہیے۔ سلسلہ وحی کو ختم نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوال کرے تو اس سوال کا جواب یہ ہے، اس میں چند نکات ہیں۔ سب سے پہلا نکتہ یہ ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ یقیناً انسان وحی کا محتاج ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسان وحی کا محتاج ہے اور وحی سے بے نیاز نہیں ہے، لیکن پیغمبر گرامی اسلام کی بعثت کے بعد پھر وحی تشریعی کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ وحی تشریعی یعنی قانون گزاری کی پھر ضرورت نہیں رہی پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد، کیونکہ پیغمبر اسلام کی رسالت اور نبوت دوسرے تمام انبیاء کے رسالتوں اور دوسرے تمام انبیاء کی نبوت سے مختلف ہے۔ پیغمبر گرامی اسلام کو حضرت آدم سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اسلام کی نبوت کو، رسالت کو حضرت موسیٰ کی نبوت اور رسالت سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی رسالت کو حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کی رسالت سے مقایسہ نہیں کیا جا سکتا۔ پیغمبر اکرم کی رسالت اور نبوت دوسرے تمام انبیاء کی رسالت اور نبوت سے مختلف ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پہلے رسولوں کے پیغامات اور پہلے رسولوں نے جو قانون لائے، قانون الہی جو لے کر آئے اور ان کے پیغامات الہی جو انہوں نے لوگوں تک پہنچائے، پچھلے رسولوں اور انبیاء کے پیغامات اور قوانین ایک مخصوص گروہ اور ایک مخصوص زمانے کے لیے ایک وقتی پروگرام ہوتا تھا، وقتی پروگرام تھا۔ تورات حضرت موسیٰ کے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے لوگوں سے مخصوص تھی، اور اسی طرح اتنے صحف آسمانی نازل ہوئے ہیں کہ ایک خاص قوم سے مخصوص تھی۔ متعدد 1,24,000 انبیاء میں سے اکثر نبی بعض صرف اپنے قوم میں نبی تھے، بعض اپنے گھر والوں کے حد تک ان کی نبوت تھی، بعض اپنے شہر والوں کے حد تک، بعض اپنے ملک والوں کے حد تک۔ لہذا تمام رسولوں کے پیغامات اور قوانین ایک مخصوص گروہ اور خاص زمانے سے مخصوص تھا اور ایک وقتی پروگرام تھا۔ لیکن اسلام، قانون اسلام جسے قرآن کہا جاتا ہے، قانون اسلام انسانیت کا بنیادی قانون اور تمام لوگوں کے لیے اور تمام زمانوں کے لیے ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے قانون ہے، اور پیغمبر کی رسالت بھی تمام عالمین کے لیے ہے، اور پیغمبر خاتم کو خداوند متعال نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے، تمام انسانوں کے لیے۔ چنانچہ قرآن مجید کی متعدد آیات ہیں، ان میں سے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، تمام لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، عالمین کے لیے۔ لیکن حضرت موسیٰ کے بارے میں کوئی ایسی آیت آپ کو
نہیں ملے گی۔ حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایسی آیت آپ کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہ مخصوص زمانے کے لیے ان کی رسالت، ان کا قانون اور ان کا پیغام ایک مخصوص گروہ کے لیے، مخصوص زمانے کے لیے تھا۔ لیکن پیغمبر خاتم کا قانون قرآن مجید ابدی معجزہ ہے، دائمی قانون ہے، عالمی قانون ہے، اور سب کے لیے ہے، عالم انسانیت کے لیے، جس پر بھی بشر صدق آتا ہے، نہ صرف بشر بلکہ جنات کے لیے بھی، نہ صرف جنات بلکہ بعض موارد میں ملائکہ کو بھی شامل ہے۔ لہٰذا ایک عالمی قانون ہے پیغمبر کا دین، دین اسلام ایک عالمی دین ہے اور ابدی دین ہے، اور پیغمبر کی رسالت بھی تمام عالمین کے لیے ہے، تمام عالمین کے لیے ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کے لیے، جس کے قرآن مجید نے صریحاً اعلان کیا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ سب کے لیے آپ کی نبوت، ہم نے آپ کو بشیر اور نذیر بنا کر بھی سب کے لیے بشیر و نذیر ہے، چاہے آپ کے زمانے میں ہو چاہے بعد میں آنے والے ہو۔ اور اسی طرح قرآن مجید ایک جامع قانون ہے، اس میں انسانیت کے، بشریت کے، ہدایت کے تمام مسائل اس میں بیان ہوئے ہیں، اور کوئی ایک معمولی قانونی مادہ بھی اس میں کم نہیں ہے۔ اس لیے فرماتے ہیں وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ جو چیز بھی انسان اور انسانیت کے لیے ضروری ہے، ان سب چیز کو قرآن میں، لہٰذا جب قانون جامع ہے، قانون کا بیان کرنے والا بھی مکمل اور سب کے لیے ہے، تو پھر دوبارہ کسی نبی کے آنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ اور اس قانون دائمی اور قانون ابدی کا سرچشمہ خداوند متعال کی ذات اور وحی الہی ہے، اور اس جامع اور کلی قانون کے بعد پھر کسی نبی کے ذریعے ایک اور قانون لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا وحی تشریعی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، قانون گزاری کی پھر قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے، جامع قانون ہے۔ اسی لیے خداوند متعال متعدد آیات میں لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، جامع قانون ہے۔ اور اس کے علاوہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، کامل ہو گیا دین، دین یعنی قانون زندگی، قانون زندگی غدیر خم کے موقع پر مکمل ہو گیا۔ پھر نئے قانون کی ضرورت انسانیت کے لیے نہیں ہے۔ جب نیا قانون لانے کی ضرورت نہیں ہے خداوند متعال کی طرف سے، پھر نبی کے آنے کی ضرورت بھی باقی نہیں رہتی۔ لہٰذا پیغمبر گرامی اسلام خاتم النبیین ہے، لہٰذا پیغمبر کی رسالت، پیغمبر کی نبوت پر جو ہے رسالت کا اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، اور پھر کسی قانون ختم اس لیے ہوا ہے چونکہ پیغمبر کے ساتھ جو قانون خدا نے بھیجا ہے وہ جامع ترین قانون ہے، اس میں ہر چیز حتیٰ عرش الخدشی، حتیٰ خراج کا دیا تک جو ہے خداوند متعال نے پیغمبر کے ذریعے بیان کیا ہے۔ پھر قانون جامع ہے تو پھر نبی کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ البتہ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وحی کی ضرورت نہیں رہتی، وحی کی ضرورت ہے، قانون جامع ہے، لہٰذا سلسلہ نبوت کا سلسلہ ختم ہوا، یعنی نبوت وحی قانون تشریعی، وحی تشریعی کا سلسلہ، قانون بنانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، قانون لانے کا سلسلہ ختم ہو گیا، قانون آنے کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو لانے والے کے بھی ضرورت نہیں رہی۔ اب کوئی قانون اور آئے گا نہیں تو پھر لانا معنی ہی نہیں رکھتا۔ لہٰذا نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، وحی تشریعی کا سلسلہ ختم ہو گیا، البتہ وحی تبلیغی کا سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ انسان قیامت تک وحی کی طرف محتاج رہے گا، اور وہ کیا ہے؟ قرآن مجید ہے، پیغمبر کی سنت ہے، اور قرآن کی تفسیر کے لیے نبی آنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خاتم الانبیاء نے
اپنے جانشینوں کو اس کی تعلیم دی ہے، تمام تفسیر قرآنی آیت کے ان تک پہنچایا ہے، منتقل کیا ہے، اور قیامت تک حدیث متواترہ اور صحیح السند اور معتبر حدیث کی روشنی میں پیغمبر کے 12 جانشین انسان کے لیے وحی یعنی قرآن کریم کی تفسیر کرتے رہیں گے، پھر پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی۔ لہذا ختم نبوت کے راز اور فلسفہ اور حکمت میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ چونکہ قانون جامع تھا، پھر کسی قانون کی ضرورت بشریت کے لیے نہیں تھی، لہذا قانون لانے والے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہی، لہذا پیغمبر اسلام پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا، اور تفسیر کرنے کے لیے پیغمبر کی جانشین کافی ہے، جس طرح دوسرے انبیاء کے زندگی میں بھی جو ہے کچھ اس قسم کے واقعات ملتے ہیں۔ اور حدیث 12 خلیفہ، 12 امامہ یا 12 خلیفہ کے روز سے قیامت تک وحی کے تفسیر کے لیے، یعنی قرآن مجید کے احکامات کے تبیین اور تفسیر کے لیے پیغمبر کے 12 جانشین ایک کے بعد دوسرا آتے رہیں گے، اور مسلمانوں کو، انسانوں کو قرآن مجید کی تفسیر بیان کرتے رہیں گے، اور ان کو حق کی طرف رہنمائی کرتے رہیں گے۔ لہٰذا وحی تشریح کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے، لیکن وحی تبلیغی کا سلسلہ اب بھی جاری ہے، اور قرآن سنت اور اطرت کی شکل میں قیامت تک جاری رہے گا، اور حدیث ثقلین کی روشنی میں خدا کی حجت کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور وہ ہے اہل بیت پیغمبر اور پیغمبر کے حقیقی جانشین جو مفسر وحی ہے، اور قیامت تک قرآن اور وحی الہی کی تفسیر کرتے رہیں گے۔ چنانچہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جناب مسلم نے صحیح مسلم میں، جناب بخاری نے صحیح بخاری میں، اور جناب کلینی نے اصول کافی میں، جناب صدوق نے اپنی تمام کتابوں میں، اور جناب شیخ مفید اور شیخ توسی نے اپنی کتابوں میں اس حدیث کو، اور اہل سنت کے صحاح 6 کے مؤلفین نے اپنی کتابوں میں، اور تمام محدثین اسلام نے، چاہے وہ شیعہ ہو چاہے وہ سنی ہو، مسلمان کے جس فرقے سے بھی تعلق رکھتے ہو، حدیث ثقلین کو سب نے نقل کیا ہے۔ پیغمبر اکرم نے اپنے زندگی کے آخری دنوں میں فرمایا، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا ولم یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ یہ جو عبارت میں نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا، یہ صحیح مسلم سے ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب ہے، کتاب فضائل الصحابہ کے نام سے، اس کتاب میں ایک باب ہے، باب فضائل علی علیہ السلام کے نام سے، اور اسی طرح اس حدیث کو تمام صحاح 6 کے مؤلفین نے نقل کیا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا، انی تارکن فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، 2 گران قدر اور گران قیمت چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، ایک خدا کی کتاب قرآن مجید ہے، ایک کتاب خدا قرآن ہے، دوسرے میری عطرت ہے۔ اس کو صحاح 6 کے مؤلفین نے نقل کیا ہے، کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی، وعطرتی پہ اکتفا نہیں کیا بلکہ کہا وعطرتی اہل بیتی، میری عطرت اور میری اہل بیت کو میں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن کے ساتھ۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر ان دونوں سے متمسک رہو گے، دونوں سے، قرآن اور اہل بیت دونوں سے متمسک رہو گے، اگر اہل بیت کو چھوڑ دیں گے قرآن سے متمسک کرو گے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ قرآن کو چھوڑ دیں گے صرف اہل بیت کے نام سے،
اہل بیت سے متمسک ہونا چاہے تو وہ بھی گمراہی ہے۔ تو فرماتے ہیں لن تضلوا بعدی ابدا، جب تک تم لوگ ان دونوں سے ایک ساتھ وابستہ رہو گے تو ہم ہرگز گمراہ نہ ہوں گے۔ ولم یفترقا، ان دونوں کی خصوصیت ہے، ولم یفترقا حتی یردا علی الحوض، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ قرآن و عترت ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، قرآن و اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کریں۔ پھر اس کے بعد فرمایا پس دیکھو میرے بعد تم لوگ ان دونوں کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے۔ اس حدیث کو جناب مسلم کے صحیح مسلم سے ہم نے آپ حضرات کی خدمت میں نقل کیا۔ لہٰذا وحی تشریعی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، لیکن وحی تبلیغی کا سلسلہ باقی ہے، اور اس کی ذمہ داری پیغمبر کی اطاعت اور اہل بیت پر ہے، جو حدیث اثنا عشر خلیفہ کی روشنی میں 12 افراد پر مشتمل ہے۔ اور یہ پہلا جواب۔ وحی خاتمیت کا راز کیا ہے؟ کیوں پیغمبر کا سلسلہ منقطع ہو گیا جبکہ وحی کی ضرورت باقی ہے؟ تو پہلا جواب یہ تھا، قانون چونکہ جامع تھا، پھر کسی اور قانون کی ضرورت نہیں تھی۔ نبی آتے تھے قانون لانے کے لیے خداوند متعال کی طرف سے، جب جامع قانون آیا، قانون مکمل ہو گیا، تو پھر نبی کی بھی ضرورت، لانے والے کی بھی ضرورت نہیں رہی۔ البتہ اس کے بیان کرنے والے مفسر کی ضرورت ہے، اس کے لیے نبی کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ نبی نے اپنا جانشین مقرر کیا خداوند متعال کے حکم سے، 12 جانشین جو ہے یہ کہ بعد دیگر قیامت تک اس آئین زندگی قرآن مجید کی تفسیر کرتے رہیں گے، لہٰذا پیغمبر کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بھی دقت کرنے کی ضرورت ہے۔ نبوت کے اسباب، نبی کے آنے کے اسباب اور وجوہات کی طرف غور کریں، توجہ کریں۔ کیوں نئے پیغمبر مبعوث ہوتے تھے پچھلے امتوں میں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نئے پیغمبروں کے مبعوث ہونے کی ایک بنیادی وجہ یہ تھی کہ پیغمبروں کی آسمانی کتب کے دستورات، تعلیمات اور قوانین میں تحریف ہو جاتی تھی۔ ایک عرصے کے بعد صحف ابراہیم لایا حضرت ابراہیم نے، کچھ عرصے کے بعد تحریف ہو گئی۔ تورات نازل ہوئے، حضرت موسیٰ تورات لے کر آئے، حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد تحریف ہوئی۔ حضرت عیسیٰ آئے، دوبارہ تورات کی تصدیق کی اور تجدید کی، تصحیح کی۔ پھر اس کے بعد انجیل خداوند متعال نے آپ کو عطا کیا اس کی تکمیل کے لیے۔ حضرت عیسیٰ کے جانے کے بعد پھر تحریف کے شکار ہو گئے۔ لہٰذا قانون الہی چونکہ تحریف کا شکار ہوتا تھا، لہٰذا انبیاء آتے رہتے تھے تاکہ قانون تجدید ہوتا رہے اور جدید قانون آئے اور لوگوں کے ہدایت کے لائق بنا دیں اس پرانے قانون کو، یا لوگوں کے ہدایت کے لیے ایک نیا قانون لے کر آئے۔ لہٰذا تجدید نبوت کی ضرورت تھی، اور آسمانی کتابوں میں قرآن مجید پیغمبر اسلام کے لائے ہوئے وہ تعلیمات اور دین اسلام ہی، قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے اور نہ تحریف ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی اس میں تحریف کر سکتا ہے۔ کسی کے باپ کو مجال نہیں کہ قرآن مجید میں تحریف کرے۔ نہ قرآن میں تحریف ہوئی ہے، نہ قرآن میں تحریف ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی تحریف کر سکتا ہے، کیونکہ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے۔ اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن مجید کی حفاظت کی ذمہ داری، قرآن مجید کی تحریف سے حفاظت کی ذمہ داری خود خداوند متعال نے لی ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے خاتم الانبیاء کے 12 معصوم جانشین قرار دیے ہیں، جو قیامت تک اس کتاب اور قانون کی حفاظت
کریں گے اور کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ چنانچہ خداوند متعال گارنٹی دے رہا ہے مسلمانوں کو قرآن کے حوالے سے، قرآن کی تحریف کے حوالے سے، اس آئین زندگی کے تحریف کے حوالے سے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پیغمبر جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو پیغمبر بھی بشر ہیں دوسرے انبیاء کی طرف، بہرحال اپنی ذمہ داری پوری کر کے پیغمبر اسلام کو بھی جانا ہے، لیکن پیغمبر نے جو قانون لایا ہے، جو آئین زندگی لے کر آیا ہے پیغمبر گرامی اسلام نے خدا کی طرف سے، قرآن کے نام سے اس کی حفاظت کی ذمہ داری میں خود لیتا ہوں۔ چنانچہ ارشاد رب العزہ ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی نے ذکر یعنی اس کتاب اور قرآن مجید اور آئین زندگی کو نازل کیا ہے، اس کتاب کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اپنے منتخب بندوں کے ذریعے اس کی حفاظت کریں گے۔ اس آیہ مجیدہ میں متعدد نکات ہیں، وقت کے دامن میں گنجائش بھی نہیں ہے، درس کا وقت بھی ختم ہو چکا ہے۔ پہلا نکتہ یہ ہے کہ رب العالمین قرآن کی عظمت کا اعلان کر رہا ہے کہ فرماتے ہیں قرآن کو ہم ہی نے نازل کیا ہے، میں نے بھیجا ہے، اور جو میں نے نازل کیا ہے اسی کو میرے آخری نبی نے تم تک پہنچایا ہے۔ یہ پہلا نکتہ۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم ہی اس کو تباہی بربادی اور اس میں کسی قسم کی تحریف سے اس کو کی حفاظت کرنے والا ہے، لہٰذا اس کتاب میں باطل کی آمیزش، تباہی و بربادی اور اس میں کسی قسم کی تحریف کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم حفاظت کریں۔ جس چیز کی خدا حفاظت کرے کسی کا کیا مجال، نہ اس میں ایک آیت کم ہو سکتی ہے اور نہ اس میں ایک آیت زیادہ ہو سکتی ہے۔ یہ دوسرا نکتہ۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ یہ قرآن مکمل اور جامع دستور، قانون اور آئین زندگی ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے، لہٰذا کسی اور آئین اور قانون کے نازل کرنے کی ضرورت نہیں رہی، لہٰذا نہ وحی تشریع نازل کرنے کی ضرورت ہے اور نہ تجدید نبوت کی ضرورت ہے اور نہ نئے پیغمبروں کی بعثت کی ضرورت ہے، بلکہ رسول اسلام آخری نبی ہے، خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، اور اس کے لائے ہوئے قرآن قیامت تک کے لیے باقی رہے گا، اور پیغمبر گرامی اسلام کے فرمان کے مطابق یہ آئین کی حفاظت قرآن کے نص سے صریح ہے، قرآن کے مطابق اس آئین کی حفاظت خود خداوند متعال کرے گا اپنے منتخب بندوں کے ذریعے، لہٰذا امام جعفر الصادق اور دوسرے ائمہ علیہم السلام نے فرمایا حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ، جو چیز محمد مصطفیٰ کے آئین میں جو چیز حلال ہے وہ قیامت تک کے لیے رہے گا، اور جس چیز کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرمت کا حکم دیا ہے خدا کے حکم سے، وہ چیز قیامت تک کے لیے حرام رہے گا۔ کوئی کسی ایک حلال کو حرام میں تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور ایک حرام چیز کو حلال میں تبدیل کرنے کا حق نہیں رکھتا، حتیٰ پیغمبر کے 12 معصوم جانشین کو بھی اختیار نہیں ہے چبرے سے کہ ایک عام عادی انسان عالم اور فقیہ کے نام سے حکم الہی میں تبدیلی کرنے کی جرأت کرے، کسی میں یہ جرأت نہیں ہے، اس لیے کہ خداوند متعال نے اس آئین اور قانون کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے اپنے منتخب بندوں کے ذریعے۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو اسلامی تعلیمات میں دقت کرنے، غور و فکر کرنے، اور خصوصاً پیغمبر گرامی اسلام کے لائے ہوئے قوانین، قرآن مجید کے احکامات اور اسلامی تعلیمات میں غور و فکر کر کے ان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
Mm-hmm.